مگر ایک شرط یہ ہے کہ جائز نہیں الا انه يجوز تقديمه على اسمها مع كونه معرفة بخلاف سما، کہ ہم نے کہا تھا کہ مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو، یعنی اگر مبتدا بھی معرفہ ہو اور اس کی خبر بھی معرفہ ہو، تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم مقدم کو مبتدا قرار دیں اور مؤخر کو خبر۔ اللہ الہنا محمد نبینا آدم ابونا، یہ ساری کی ساری مثالیں وہاں ہم نے بیان کی تھیں۔ لیکن یہاں پر سب صورتوں میں کانا کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح ہے، لیکن یہ چیز کہ اگر مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو اس کو ہم مقدم نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پر حکم یہ تھا کہ جو مقدم ہوگا وہ مبتدا ہوگا۔ لیکن کانا میں اس کی خبر اگرچہ معرفہ ہو پھر بھی اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، پھر بھی اس کے اسم پر ہم اس کو مقدم کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کان القائم زید، القسم التاسع خبر کانا و اخواتها، قسم تاسع نویں قسم کانا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر ہے۔ وهو المسند بعد دخولها، اور یہ خبر وہ ہے کہ جس کا اسناد کیا جاتا ہے، یعنی جو مسند ہوتی ہے کانا کے دخول کے بعد، داخل ہونے کے بعد۔ جیسے کانا زید منطلقا، زید تھا آزاد یا آزاد ہونے والا۔ وہ حکم ہو، اور اس کانا کی خبر کا حکم خبر مبتدا کی خبر کے حکم کی مانند ہے، الا مگر یہ کہ انہو شان یہ یجوز تقدیمہ، جائز ہے کانا کی خبر کی تقدیم علی اسمہا، کانا کی خبر کے اسم پر، مع کونہ، باوجود کانا کی خبر کے ہونے کے معرفہ بخلاف سما، اس مقام کے خلاف، یعنی مبتدا کی خبر کے خلاف، کہ وہاں پر ہم اگر مبتدا کی خبر معرفہ ہے یا معرفہ ہو تو ہم وہاں پر اس کو مقدم نہیں کر سکتے تھے، یعنی یہ اس صورت میں تھا کہ جب دونوں ہی معرفہ ہوں۔ وہاں پر ضروری تھا کہ معرفہ کو مبتدا قرار دیا جائے، مقدم کو مبتدا قرار دیا جائے اور مؤخر کو خبر قرار دیا جائے، لیکن یہاں پر یعنی کانا کی خبر اگرچہ معرفہ ہو پھر بھی اس کو مقدم کرنا جائز ہے۔ کان القائم زید، کھڑا ہونے والا زید تھا۔ القسم العاشر اسم انا و اخواتها، وهو المسند الیہ بعد دخولها نحو ان زیدا قائم۔ قسم دہم، 10ویں قسم انا اور اس کے اخوات کا اسم ہے، اور وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی طرف اسناد کیا جاتا ہے انا کے داخل ہونے کے بعد۔ جیسے ان زیدا قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے۔ القسم الحادی عشرہ المنصوب بلا التی لنفی الجنس، وهو المسند الیہ بعد دخولها ویلیها نکرۃ مضافۃ نحو لا غلام الرجل فی الدار، ومشابها بها نحو لا 20 درہما فی الکیس، وإن كان من بعد لا نکرۃ مفردۃ یبنى على الفتح نحو لا رجل فی الدار، وإن كان مفردا معرفة أو نكرة مفصولا بينه وبين الله كان مرفوعا، ويجب حينئذ تقرير الله مع الاسم الآخر، تقول لا زيد في الدار ولا أمر ولا فيها رجل ولا امرأة۔ 11ویں قسم لائے نفی جنس کا اسم ہے، یعنی وہ ہے جس کو منسوب کیا جاتا ہے، نصب دیا جاتا ہے لا کے ذریعے، ایسا لا کہ جو
نفی جنس کے لیے ہوتا ہے. اور یہ لا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے اس لا کے دخول کے بعد, اس لا کے داخل ہونے کے بعد. ہمارے پاس اگرچہ نسخے میں تلیہا لکھا ہے, لیکن حقیقت میں یہ اصح نسخوں میں اور صحیح ترین نسخوں میں یہ یلیہا ہے. اور یہاں پر ضمیر یلی یہ لوٹے گی وہی اسم کی طرف, یعنی جو مسند الیہ ہے. اور ہا کی ضمیر یہ لائے نفی جنس کی طرف لوٹ رہی ہے. نکرتن مضافتن یہ حال واقع ہوگا یلی کی ضمیر سے. اب وَيَلِيهَا نَكِرَةً مُضَافَةً اور آتا ہے اس لا کے بعد یا متصل ہوتا ہے اس کے بعد اس حال میں کہ یہ لا یلیہا اس کی ضمیر لوٹے گی نکرہ یعنی مسند الیہ کی طرف, کہ وہ مسند الیہ متصل ہوتا ہے اس لا کے ساتھ اس حال میں کہ وہ مسند الیہ نکرہ مضافہ ہوتا ہے. نکرہ مضافہ ہوتا ہے ایسا نکرہ کہ جس کی اضافت کی گئی ہوتی ہے, جیسے لا غلام رجل فی الدار اور مشابہن بہا, یا یہ مسند الیہ متصل ہوتا ہے اس لا کے ساتھ اس حال میں کہ یہ مسند الیہ مشابہ ہوتا ہے مضاف کے, مشابہن بہا اس حال میں کہ یہ مشابہ ہوتا ہے وہی مضاف کے, نکرہ مضافہ کے. اور بعض نسخوں میں یہی یہاں پر بہی کی ضمیر کی جگہ یعنی بہا کی ضمیر کی جگہ پر بہی کی ضمیر ہے, اور حالانکہ اصح نسخوں میں اور صحیح ترین نسخوں میں یہ بہا کی ضمیر ہے یہاں پر کہ جو لوٹے گی نکرہ مضافہ کی طرف. اب نکرہ مضافہ یعنی اس اسم کی تین صورتیں ہیں. ایک خود لا نفی جنس کہ جو بغیر اضافت کے ہو, جیسے کہ مثالوں میں آئے گا لا رجل فی الدار. دوسری لا غلام رجل یعنی نکرہ مضافہ. تیسری قسم مشابہ مضاف ہو. اب مشابہ مضاف کو مشابہ مضاف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے کہ مضاف مضاف الیہ کے بغیر اپنے معنی کو تمام نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ غلام و زیدن اور خالی غلام غلام کہتا رہے تو یہاں پر مشخص نہیں ہوگا وہ کس کا غلام تھا. اسی طرح سے مشابہ مضاف میں بھی یہی ہے کہ جیسے کہ مثال دی ہے لا 20 درہمن فی الکیس. 20 اس میں عدد ہے یعنی ممیز ہے, اور ممیز بغیر تمیز کے کامل نہیں, اپنا معنی بیان نہیں کر سکتا, اس کا معنی واضح نہیں ہے. لذا اپنے معنی کے سمجھانے میں یہ مشابہ ہے اس مضاف کے, یعنی اپنے مابعد تمیز کا محتاج ہے. جب تک اس کی تمیز کو یا تمییز کو ذکر نہیں کیا جائے گا اپنے معنی کو بیان نہیں کر سکے گا. یعنی لا 20 نہیں ہے میرے پاس کوئی 20. کیا 20؟ کہ جب تک تمیز نہیں آئے گی درہمن اس وقت تک اس کا معنی تمام نہیں ہوگا. یعنی نہیں ہے میرے پاس 20 درہم کیس, کیسے میں جیب میں. وہ ان کا نا, اب یہاں پر صورتوں کو اسم کی صورتوں کو بیان کرنے کے بعد اس کے اعراب کو بیان کرتے ہیں. وہ ان کا نا من بعد لا نکرۃ مفردۃ یبنى علی الفتح. وہی پہلی قسم اس کا اعراب اگر نکرہ مضافہ نکرہ مفردہ لا کے بعد واقع ہو جائے, لا نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ واقع ہو جائے, مثال اس کی لا رجل فی الدار, تو یہاں پر رجل نکرہ ہے اور مفرد ہے, تو یہاں پر اس کا اعراب کیا ہوگا یبنى علی الفتح. یہاں پر عبارت
اس طرح سے ان کانا من بعد اللہ نکرۃ مفردۃ یبنا علی الفتح، یہ اس کی جزا ہے. پہلا جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزا یبنا علی الفتح ہے کہ اسے مبنی کیا جائے گا فتح پر. تو اصل میں لا رجل فی الدار یہ اصل میں کیا تھا؟ حقیقت یہاں پر اس کی یہ ایک سوال مقدر کے جواب میں یہ جملہ کہا جاتا ہے. کوئی سائل کہتا ہے حل من رجل فی الدار، کیا کوئی مردوں میں سے گھر میں ہے؟ حل من رجل فی الدار تو ضروری تھا اس کے جواب میں کہا جاتا لا من رجل فی الدار. یہ میں نے استغراق کیا ہے، یعنی جنس کی نفی کے لیے. لا من رجل فی الدار، جنس مرد میں سے کوئی گھر میں نہیں ہے. اب میں نے استغراق کیا کہ جو جنس کا معنی دے رہا ہے ہم نے اسے حذف کر دیا، اور رجل جو ہے اس ہمارے کو ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی اسم اپنے اندر معنی حرف متضمن معنی حرفی ہو تو اس صورت میں اس اسم کی شباہت ہو جائے گی حرف کے ساتھ، اور جیسے حرف مبنی ہے وہ اسم بھی مبنی ہو جائے گا. تو اب لا من رجل جب ہم نے کہا، اور ہمیں چاہیے تھا اس طرح سے کہنا، جب ہم نے من کو حذف کر دیا تو یہ میں نے استغراق کیا کہ جو جنس کا معنی دے رہا ہے، جنس کی نفی کر رہا ہے، یہ رجل، یہ میں نے استغراقیہ کا معنی اس رجل میں آ گیا. اور رجل چونکہ متضمن معنی میں نے استغراقیہ ہے، اس وجہ سے یہ حرف کے ساتھ شباہت پیدا کرنے کی وجہ سے یہ مبنی ہو گیا. اب بات اور آخری سوال یہ کہ اچھا پھر آپ نے اسے فتح پر ہی کیوں مبنی کیا؟ تو فتح معلوم ہے کہ ایک خفیف حرکت ہے، اس وجہ سے ہم نے اس اسم کو فتح پر مبنی کر دیا. تو لا رجل فی الدار، کوئی مرد نہیں جن سے مرد میں سے کوئی بھی گھر میں نہیں ہے. لا رجل فی الدار جن سے مرد میں سے کوئی گھر میں نہیں ہے. وَإِن كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا كَانَ مَرْفُوعًا. یہ لا، یہاں پر ایک ہم نقطے کو بیان کرتے چلیں. یہ لا نفی جنس چونکہ عامل ہے عامل ضعیف، اسی وجہ سے اس کے عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا اسم نکرہ اور اس کے ساتھ متصل بھی ہو. لذا اگر اس کا اسم معرفہ آ جائے یا اس کے اسم اور اس لا کے درمیان فاصلہ آ جائے تو یہ لا عمل نہیں کرے گا، یہ لا عمل نہیں کرے گا. اسی صورت میں لذا اسی لیے مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کان مفردن معرفتن، اگر اس کا اسم یعنی مسند الیہ مفرد اور معرفہ ہو، اور نکرتن یا نکرہ ہو مفصولا بینہ و بین لا، کہ فاصلہ لایا گیا ہو بینہ اس مسند الیہ اور لا کے درمیان، کانا مرفوعا تو مسند الیہ مرفوع ہوگا، یعنی اس کا اسم مرفوع ہوگا. اس کی اصل عبارت ان کانا مفردن معرفتن اور نکرتن مفصولا بینہ و بین لا، یہ جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزا کانا مرفوعا اس کی جزا ہے. یعنی اگر مسند الیہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ ہو، ایسا نکرہ کہ جس کے اور لا کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہو، تو یہ مسند الیہ مرفوع ہوگا. اس صورت میں یہ منصوب نہیں ہوگا. اور اس صورت میں اگر سوال میں اسم کا تکرار کیا گیا ہو تو یہاں پر لا کو بھی، چونکہ لا جو ہے عامل ضعیف ہے، لذا دوسرے اسم کی نفی کرنے کے لیے
یہاں پر لا کا تکرار کیا جائے گا. مثلا لا فی الدار لا زید فی الدار ولا عمرو، یہ جواب ہے کس کا؟ یہ جواب ہے آ فی الدار زید، آ فی الدار زید ام عمرو کا، ام عمرو کا. اب اس سوال میں دو اسم آئے ہیں اور وہ لا نافیہ ہے. ہم اس لا کو لا نفی جنس بھی نہیں قرار دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ لا نفی جنس کے لیے کہ عمل کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اس کا اسم نکرہ ہو، اور یہاں پر یہ معرفہ ہو گیا ہے. لذا وہ لا عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے اس اسم میں یعنی معرفہ میں عمل نہیں کرے گا. جب عمل نہیں کرے گا تو دوبارہ دوسرے اسم کی نفی کرنے کے لیے کہ جو سوال میں تھا وہاں پر لا کا تکرار بھی کیا جائے گا. ایک اسم بھی مرفوع ہوگا اور دوسرے اسم کی نفی کے لیے لا کا تکرار بھی کیا جائے گا. وَيَجِبُ حِينَئِذٍ تقریر لا، اور واجب ہے یہاں پر اس وقت میں کہ جب لا کا مسند الیہ معرفہ ہو، لا کا تکرار کرنا مع الاسم الاخر، دوسرے اسم کے ساتھ. تقول لا زید فی الدار ولا عمرو، زید گھر میں نہیں اور نہ ہی عمرو. اصل میں یہ جملہ جواب ہے آ فی الدار زید ام عمرو کا. اور دوسری مثال کہ لا فیہا رجل ولا امرأۃ، یہاں پر لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ واقع ہو گیا ہے، لذا یہاں پر لا عمل نہیں کرے گا. لذا حقیقت میں یہ بھی ایک سوال ہے اور یہ جملہ اس کا جواب ہے. سوال کیا تھا؟ آ فیہا رجل ام امرأۃ، آ فیہا رجل ام امرأۃ. اس کے جواب میں ہم نے کہا لا فیہا رجل ولا امرأۃ، نہیں اس گھر میں مرد ہے اور نہ ہی عورت. صلی اللہ علی محمد و آلہ اطہار.